الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. My dear brothers and sisters, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا جو میرا سیشن ہے یہ پوسٹ رمضان الکریم آیا اور اس کی رحمتوں برکتوں اور اس میں جو بھی حسنات تھیں وہ ہم سب نے ہماری یہ جیزمن کاؤنٹی کی کمیونٹی، مسلم کمیونٹی، گریٹر لیگزنگٹن، فرینکفرٹ، رچمنڈ، بریا، اراؤنڈ جو ہمارے ادھر سٹیز ہیں اس میں جتنی بھی مسلم کمیونٹیز ہے انہوں نے اللہ پاک کی جو رحمتیں اور برکتیں اس مہینے کے ساتھ آئیں ان کو بڑے اعلیٰ طریقے سے ان کو انجوائے کیا. میرا آج کا سیشن جو ہے اس میں ایک چیز جو کہ میں نے پچھلے کئی سالوں سے اپنے ذہن میں رکھی ہوئی تھی اور اس کے اوپر میرا دل کرتا تھا کہ میں کچھ بات کروں، وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے قرآن پاک کی تعلیمات جو ہے اس کے اوپر تو ہم بڑی خوشی کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، بڑی عقیدت کے ساتھ رمضان المبارک کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. اور اللہ پاک کا فرمان بھی ہے اس میں کہ شہر الرمضان الذی انزل فیہ القرآن. تو کیا ہے شہر الرمضان؟ ہے کیا؟ یہ اللہ پاک نے اس مہینے میں قرآن پاک کا نزول کیا. پھر اللہ پاک قرآن پاک میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر میں نے اس قرآن پاک کو، جو قرآن پاک ہے وہ قرآن، اگر میں نے کسی پہاڑ کے اوپر اتارا ہوتا تو خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. یہ اللہ پاک اپنے قرآن پاک کی وہ شان ہے، یہ کلام ہے نا اللہ پاک کا. تو اگر اللہ پاک اتنے بڑے ہیں، اللہ پاک تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. تو اللہ پاک کی شان جو ہے نا وہ تو اگر پہلی آیا سورہ الملک کی دیکھی جائے تو اس میں اس بادشاہ کی، وہ تو بادشاہ ہے، پھر ہر چیز کے اوپر اس کی حکومت ہے. لیکن اس کے ساتھ ہمیں ایک چیز جو مسنگ میں نے محسوس کی اپنی پوری کمیونٹی میں، اور میرا بڑا دل کرتا تھا کہ اس کے اوپر بات کی جائے. الحمدللہ بڑی برکتوں والا، بڑی حسنات والا ایک ایسا خوبصورت ماحول تھا جو ساؤتھ سائڈ مسلح میں تھا. وہ میری پسندیدہ جگہ ہے، وہاں پہ اپنے اصحاب، اپنے ساتھی آتے ہیں تو ان کے ساتھ بڑا خوبصورت سا وقت گزرا. بڑی برکتیں، بڑی رحمتیں، وہ رحمتیں جو آپ محسوس کرتے ہیں اپنی روح کے اوپر. اللہ پاک کی مہربانی میں کوئی اس کی رحمتوں کی انتہائی نہیں ہے جو اس نے عطا کی اس رمضان میں، اور ہر روز کرتا رہتا ہے. لیکن ایک چیز کی کمی محسوس کی میں نے خود، کہ اس پورے مہینے میں کوئی ایک دن بھی جو خاطرہ ہوا اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر، آپ کی سیرت پر، آپ کی حیات طیبہ کے اوپر ایک سیشن بھی مکمل طور پہ نہیں ہوا. اب دیکھنا یہ ہے اللہ پاک نے اس مہینے میں قرآن پاک کو اتارا. قرآن پاک کی اہمیت کو کسی طرح سے بھی چیلنج نہیں کیا جا سکتا، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ہم تک قرآن پاک کیسے پہنچا. Is there any one of us کہ وہ کلیم کرے کہ میرے پاس جبرائیل امین آئے تھے؟ کوئی ایسا ہے جو کہے کہ میرے ساتھ اللہ پاک نے ڈائریکٹ کلام کیا اور یہ قرآن پاک مجھے عطا کیا؟ تو ایسا نہیں ہوا. اللہ پاک کا ایک طریقہ ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ اللہ پاک اپنے انبیاء، اپنے جو میسنجرز ہیں ان کے ذریعے سے اپنے کلام کو کنوے کرتا ہے ہمارے تک. اور اسی طرح پچھلی امتوں کے اوپر ہوا. لیکن ہم اس فائنل امت میں سے، گریجویشن کلاس میں سے ہیں کہ جس کو اللہ پاک نے الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ پاک نے مکمل کر دیا اپنے نبی آخر الزمان کے اوپر اس پورے دین کو. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کی اہمیت کو کیسے پیش کیا جائے. تو اس کو قرآن کے ایک حوالے سے اگر دیکھیں کہ اللہ پاک نے فرمایا قرآن پاک کی سورہ آل عمران میں آیا 31 میں، بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل tell them، ان سے کہہ دو، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. کہ حبیب ان سے کہہ دو کہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ان کے ساتھ محبت کرے. تو اس کا آگے اللہ پاک فرماتے ہیں، یہ کلام ہے نا اللہ پاک کا، اللہ پاک بات کر رہے ہیں اپنے حبیب سے، اپنے نبی سے، آپ نے آخر الزمان میسنجر سے،
کہ جن کے ذریعے سے ایک ایسا پیغام چھوڑا کہ اس کے بعد کوئی پیغام نہیں آنا. تو یہاں پہ دین کو مکمل کر دیا. تو ان سے کہو کہ اگر محبت کا کوئی عنصر ہے تو یہ پھر تمہاری اتباع کریں. فاتبعونی یحببکم اللہ، یہ ہوگا کہ اللہ پاک ان سے محبت فرمائیں گے. اور جب اللہ پاک کسی سے محبت فرماتے ہیں تو اس کا یہ نہیں ہوتا کہ آئی لو یو، او بڑی کریزی محبت، نو. وہ پھر اللہ پاک اپنی رحمتیں اپنی جو بلیسنگز ہیں نا ان کی بارش فرما دیتے ہیں. اور سب سے زیادہ اس میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ ان کا رجحان مسجد کی طرف ہو جاتا ہے، ان کا رجحان لوگوں کا اللہ کی طرف ہو جاتا ہے. تو اللہ پاک ہم سب کو اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمین یا رب العالمین. میں اس سلسلے میں ایک اور بات جو ہے نا اس کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاکستان میں یہ جو مسجد میں نے بنائی اس کا نام ہے مسجد محمد اقبال. ہمارے پاکستان میں ایک ایسی شخصیت جن کا علماء کی وہ جو لائن آف علماء اور فقہا اور مفسرین اور محدثین ہوتے ہیں نا ان سے تعلق نہیں تھا. تو مجھے اللہ پاک نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ میں 10 سال اسی اسکول میں پڑھا جہاں پہ انہوں نے تعلیم حاصل کی. اور میں اس کے بعد ان کے شہر میں اسی کالج میں نے 2 سال گزارے. اور جب میں اس کالج میں پڑھ رہا تھا تو وہاں پہ ایک ہال تھا، اس کا نام تھا مولوی میر حسن ہال، جو آپ کے استاد محترم تھے. میں اس ہال میں بیٹھ کے علامہ اقبال کا کلام جو ہے نا وہ پڑھا کرتا تھا. تو ان کا سارا کلام میرے پاس کلیات اقبال ہیں. اس کے علاوہ میرے پاس ان کی ہر کتاب ہے اور پڑھنے کا موقع مل جاتا ہے، شکر الحمدللہ رب العالمین. وہ اپنی جس وقت انہوں نے فلسفے کی ڈگری لے لی اور یورپ کی پوری تہذیب کو انہوں نے بڑے قریب سے دیکھا، تو وہ جب واپس آئے نا تو میں اس چیز کو ایک میریکل دیکھتا ہوں. 20th سینچری کا ایک میریکل ہے کہ وہ شخص جب کہ اس نے فلسفی میں پی ایچ ڈی کی، جرمنی اور انگلینڈ کا جو وہاں کا کلچر تھا اس کو کھنگال کے دیکھ لیا، تو وہ جب واپس آئے تو یہ دیکھیں قرآن پاک کو جب انہوں نے دیکھا، قرآن پاک کو جب پڑھا اور اللہ پاک نے قرآن پاک نے ان کی روح کے اوپر جس وقت اللہ پاک نے اس کا نزول فرما دیا، یعنی ان کو محبت جو تھی نا وہ پیدا ہوئی اس کی. تو آپ اس وقت فرماتے ہیں کہ نہ کہیں جہاں میں پناہ ملی، جو پناہ ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں. یہ علامہ اقبال تھے. یہ انہی کے نام پہ میں نے، یہ ایک ایسی کاؤنٹی ہے جہاں پہ پچھلے 200 سال میں، یا میں یہ کہوں کہ ان دا ہسٹری آف جیزمن کاؤنٹی ان اسٹیٹ آف کنٹکی. اب دنیا میں ساری دنیا ہی جانتی ہے اسٹیٹ آف کنٹکی کیا ہے، کیونکہ ہر جگہ پہ ہر ملک میں KFC بنا ہوا ہے. تو بچوں کو، ان کے پیرنٹس کو، سب کو پتا ہے جی کنٹکی فرائیڈ چکن. لیکن یہ نہیں جانتے کہ کنٹکی ایک خوبصورت اسٹیٹ ہے اور اس کے بہت سارے ایسے چھوٹے شہر ہیں جہاں پہ میرا اتفاق ہوا ہے. میں نے لوگوں سے پوچھا، بہت سارے لوگ جو ہیں انہوں نے ٹرین میں سفر نہیں کیا. Have you ever been on a train? No, I have not. Have you ever been in a plane? No, I have not. تو یہ ایک بڑی لیڈ بیک اولڈ فیشن قسم کی اسٹیٹ ہے. آئی ایم سو ہیپی ٹو بی ہیئر. لیکن اس کاؤنٹی میں مجھے 2 سال ہو گئے، ہو جائیں گے انشاءاللہ جون میں، کہ گھر خریدا جون 24 کو. جب یہاں پہ حاضر ہوئے، آپ موو ہو گئے، تو اللہ پاک کا یہ سارا سلسلہ تھا، کیونکہ یہ لاسٹ سٹی تھی جہاں پہ میں نے اپنے ریئل ٹور کو بتایا کہ مجھے جیزمن میں یا جارج ٹاؤن میں یا رچمنڈ میں مجھے گھر نہیں چاہیے جب میں گھر خرید رہا تھا. تو اللہ پاک کا یہ سارا کام ہے نا کہ ہم تو وہ علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم جو ہیں ان کے قول کے مطابق کہ اللہ پاک کو آپ نے فرمایا، یہ علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا قول ہے کہ میں نے اللہ پاک کو اپنے ارادوں میں ناکامی کی وجہ سے پہچانا. تو میرا ارادہ کیا تھا کہ میں جیزمن کاؤنٹی میں نہیں آؤں. دیکھیں کیا ہوا کہ جیزمن کاؤنٹی میں گھر ملا اور وہ بڑا پسند آ گیا مجھے، میری فیملی کو. ہم نے خریدا، موو ہو گئے. اب پہلے مہینے میں نے دیکھا کہ یہاں پہ تو مسجد کوئی نہیں ہے، اب کرنا کیا چاہیے. تو اللہ پاک نے مہربانی فرمائی اور روشنی ڈالی کہ آپ مسجد کا آغاز کر سکتے ہیں. کتنے لوگ ہیں مسلمان یہاں پہ؟ یہاں پہ تقریباً کوئی 25 سے 30 کے قریب کوسوو سے جو ہجرت کر کے آئے تھے لوگ، وہ فیملیز ہیں اور وہ مہاجر کے طور پہ آئے اور یہاں پہ وہ سیٹ ہو گئے. اب ماشاءاللہ خوشحال ہیں، بچے ان کے امریکن ہیں. اس کے علاوہ یہاں پہ کوئی 7 کے قریب بازنیا سے فیملیز ہیں، وہ بھی
ایز اے ریفیوجی آئے تھے، وہ بھی بڑے سیٹل ہو گئے، گھر بنا لیے، بچے ان کے یہاں پہ ہوئے، اولاد اب بڑی ہو رہی ہے، وہ امریکن ہیں۔ اس کے علاوہ ایک عراق کی فیملی تھی، کچھ 4 یا 5 فیملیاں جن کو میں جانتا ہوں، اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں کیونکہ ہمارے جیزمن بارڈر لائن میں کافی سارے حضرات، ڈاکٹر حضرات وہ موو ہو گئے ہیں لیگزنگٹن سے، تو وہ بھی ادھر ہیں۔ تو اس کے لیے میں نے سوچا کہ ہم اپنے کانگریگیشن کو، کمیونٹی کو ڈیولپ کیسے کریں۔ تو فوری طور پہ اللہ پاک نے جو میرے دل میں ایک روشنی ڈالی وہ یہ تھی کہ جگہ ڈھونڈو اور جمعے کا اہتمام کیا جائے۔ اس معاملے میں میں نے اپنے استاد محترم سے مشورہ کیا، آپ نے مجھے جو مشورہ عطا فرمایا اس کے مطابق میں اپنی لوکل لائبریری میں گیا، جس کو JCPL بولتے ہیں، جیسمن پبلک لائبریری جو ہے نا، یہ ون آف دا بیسٹ لائبریریز ان دس ایریا۔ تو میں گیا وہاں پہ، تو ان کی مینجمنٹ سے بات کی کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں اپنا ایک بینکویٹ ہال جو ہے نا وہ جمعے والے دن اس ٹائم کے دوران چاہیے۔ تو اس میں کرایہ کوئی نہیں ہوتا کیونکہ ہماری ٹیکس کی منی جو ہے وہ ادھر ہی جاتی ہے لائبریریوں پر اور ہیلتھ میں اور روڈز کے اوپر، تو ان کو تو کوئی پرابلم ہی نہیں تھا اس کے لیے۔ انہوں نے پوچھا کس دن کس ٹائم چاہیے؟ جمعے کے دن چاہیے 12 o'clock سے لے کے 3 o'clock تک۔ تو انہوں نے بک کر دیا مجھے 6 month کے لیے۔ اس میں کوئی رینٹ نہیں ہوتا، اس میں آڈیو ویڈیو لائٹس لگی ہوئی ہیں، اسکرین لگی ہوئی ہے، پروجیکٹرز ہیں، ساؤنڈ سسٹم ہے بڑا خوبصورت، بیٹھنے کے لیے بڑی کرسیوں کا معاملہ تھا۔ میں نے ایک بہترین سا کارپیٹ خریدا اور اس کارپیٹ کو لے کر تو وہاں پہ جمعے کا اہتمام کیا، لیکن جمعے کا اہتمام کرنے سے پہلے میں نے اپنے جو لوکل دوست تھے ان کو میں گیا اور ان کو میں نے کہا کہ یہاں پہ صلاۃ الجمعہ ہوا کرے گی۔ وہ پہلے یہاں سے 10-12 بلکہ 16 میل کچھ چلا کے نا گاڑی تو جایا کرتے تھے، یا ساؤتھ سائڈ مصلی جاتے تھے یا LUA جاتے تھے، یا کچھ ساتھی جو تھے نا وہ جاتے تھے مسجد بلال میں۔ اس مسجد کا نام اللہ پاک نے ہمیں دے دیا، نام ہم نے رکھ لیا جی مسجد محمد اقبال کے نام سے ہم اپنا کانگریگیشن شروع کریں گے۔ اللہ پاک کا فضل و کرم یہ ہوا کہ وہاں لائبریری میں 3 جمعے پڑھائے، تو تیسرے جمعے ہمارے جو ساتھی ہیں، بزنس کمیونٹی ہے زیادہ تر ادھر، ان میں ساتھیوں نے برادر جاوید جن کو ہم JD بولتے ہیں، ان کے 6-7 بزنسز ہیں، ایک اور ساتھی ہیں ان کا نام ہے محمد یونس عبداللہ، انہوں نے مجھے مشورہ دیا اور انہوں نے یہ کہا جناب ہمیں تو اپنی جگہ چاہیے۔ میں نے بات کی تو جاوید صاحب نے کہا کہ ہمارے پاس ایک ساتھی ہیں، ان کے پاس ایک ہال کمرہ ہے اور خالی پڑا ہے، میں ان سے بات کرتا ہوں۔ ادھر کھڑے کھڑے جمعے کے بعد انہوں نے کال کی اور اس کو سیٹل کر دیا۔ ہم نے اس جگہ کو لیز کر لیا۔ اس کی پھر جو کارپٹ تھا نیا اور سارا اس کو اسٹیبلش کرنا، وہ 3-4 دن میں کر کے نا تو نیکسٹ فرائیڈے ہم ادھر تھے، اور اللہ کے فضل و کرم سے جب بندے اکٹھے ہوئے تو 7-8 لوگ ہو گئے 4 کی بجائے۔ اس کے بعد پھر کوسوو کے ساتھی آنا شروع ہو گئے، ان کے بچوں کو انوائٹ کیا، وہ شروع ہو گئے۔ الحمدللہ اب کانگریگیشن بن گیا ہے، ہمارا کام ہے اذان دے دینی۔ تو میں واپس جاتا ہوں، علامہ اقبال جب واپس آئے نا تو انہوں نے وہ سارا کلچر دیکھ لیا تھا، تو اس کے بعد اپنے لیے تو ذاتی طور پہ انہوں نے یہ کہا نا کہ نہ کہیں جہاں میں پناہ ملی، جو پناہ ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ لیکن ایک اور بڑی خوبصورت بات ان کی ایک نظم ہے جس سے مجھے آتی ہے، انہوں نے آ کے اس کلچر کے متعلق بات کی کہ وہ کلچر جہاں سے میں ہو کے آیا ہوں، جہاں پہ میں نے فلسفی کی ڈگری بھی لی ہے، اس کو کھنگالا اچھی طرح اور اس میں کچھ نہیں ملا۔ تو آپ نے آ کے اپنی کتاب میں ایک شعر لکھے، میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ان کو نیریٹ کر دوں ادھر، کہ دیار مغرب کے رہنے والوں، یہ ان کو ایڈریس کر کے کہتے ہیں علامہ اقبال، دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب زرے کا معیار ہوگا، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ تو ان کے مطابق یہ جو تہذیب ہے نا مغرب کی، آج انہیں گئے ہوئے بھی دیکھیے 80 سال کے قریب ہو گئے، ان کو گئے ہوئے تقریباً 85 سال ہو گئے، ٹو بی ایگزیکٹ 85 ایئرس، لیکن ان کی وہ جو تھی کہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ اور وہ جس نے صحرا سے نکل کے یورپ کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ تو وہ شیر جو ہے نا وہ ہوشیار ہونے والے ہیں انشاءاللہ تعالی۔
میں اس رمضان المبارک میں جو میں نے ایک نظارہ دیکھا کہ ساؤتھ سائڈ مصلی میں جاتا تھا تراویحیں پڑھنے کے لیے، تو وہ بڑی اعلیٰ قسم کا ایک ماحول، لیکن جو اس سے بھی خوبصورت بات مجھے وہاں پہ نظر آئی کہ ینگ بچے انڈر 18 ایئر اولڈ 3 بچے جو ہے نا انہوں نے قرآن پاک حفظ کیا ہوا ہے، اور ساتھ میں بردر ولید ابو طلحہ کھڑے ہوتے تھے. تو ہماری 3 جو فرسٹ رو تھی اس میں کھڑا ہو کے میں تراویحیں پڑھتا تھا، اس میں میرے ساتھ 3 حافظ قرآن کھڑے ہوتے تھے. ایک سینئر ہیں ابو طلحہ بردر ولید، اور دوسرے جو تھے نا وہ چھوٹی عمر کے ینگ بچے جنہوں نے قرآن پاک حفظ کیا ہے، اور حافظ وحید صاحب وہ بھی 18 سال کی عمر کے ہیں، انہوں نے کھڑے ہو کے تو پڑھنا، عرفان کے بیٹے ہیں وہ. شکر الحمدللہ ایک ایسا ماحول نظر آ گیا وہاں پہ کہ جس کو دیکھ کر میں نے کہا یس، وہ جس نے صحرا سے نکل کے یورپ کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے اب قدسیوں سے میں نے، وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. یہ دیکھیں وہ بچے، یہ میریکل ہے. آج ایک چیز میں یہاں پہ آپ کو مینشن کر دوں اپنی اس بات میں کہ اگر اس جیزمن کاؤنٹی میں اور لیکسنگٹن کاؤنٹی میں جتنی مساجد ہیں اور مصلے ہیں ان میں سے، اور چرچز جو ہیں ان میں سے بائبل جن کو وہ پریکٹس کر رہے ہیں ان کو اٹھا دیا جائے، سب کو اٹھا کے ایک جگہ پہ رکھ دیا جائے علیحدہ، اور مسلمانوں کو یہ ٹارگٹ دیا جائے کہ آپ اسے ریپروڈیوس کریں قرآن پاک کو. اور جتنے کرسچن ہیں، میں جس کاؤنٹی میں رہتا ہوں یہاں پہ 73 چرچز ہیں. جس بلاک میں یہ مسجد ہم نے فاؤنڈ کی ہے الحمدللہ اللہ پاک کی رحمت سے اور یہ بزنس کمیونٹی کی ہیلپ کے ساتھ، اس میں میری اس پورے بلاک میں 5 چرچز ہیں. میں ایسے نکلوں تو ہر 50 فٹ کے اوپر نا 50 گز کے اوپر ایک چرچ ہے. لیکن یہ پہلی مسجد ہے اس 2 صدیوں میں جب سے یہ کاؤنٹی فاؤنڈ ہوئی ہے. تو اگر بندہ دیکھے اس کو کہ وہ ٹارگٹ دیا جائے کہ ساری بائبل جو ہے ان کو چھپا دیا گیا ہے، جتنے قرآن پاک تھے ان کو چھپا دیا گیا ہے، اور ٹارگٹ دیا گیا ہے مسلمانوں کو، اور جو یہاں کی میجورٹی 99+9% کرسچنز ہیں کہ بھائی ریپروڈیوس کرو آپ اپنی بائبل، ہم اپنا قرآن پاک ریپروڈیوس کرتے ہیں. میں بڑے وثوق کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ within a day or two قرآن پاک کی 100% کاپی as it was revealed and as it has been in the مصحف وہ ترتیب دے کے لکھ کے ہم پیدا کر دیں گے. لیکن کرسچن جو ہے نا وہ یہ ایسا کلیم نہیں کر سکتے. یہ قرآن پاک کے معجزے کے لیے یہی کافی نہیں ہے. اتنے حفاظ اس چھوٹے سے شہر میں چھوٹی سی کمیونٹی میں ہیں موجود، لیکن اللہ پاک جو ہے نا وہ اپنی چیز کو اپنی ترتیب کے ساتھ کرتے ہیں. میں جب یہ شروع کی مسجد، اور میرے خیال میں یہ تھا کہ یہ تو کمیونٹی جو ہے یہاں پہ اس چیز کے معاملات ایسے ہوں گے، کافی لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہاں پہ مسجد بن گئی ہے ابھی تک بہت سارے لوگوں کو، کیونکہ یہ ہماری کمیونٹی میں زیادہ تر ورکنگ کمیونٹی ہے. تو بہت سارے ایسے ساتھی ہیں کہ جو ٹرانسپورٹ کے بزنس میں ہیں، ٹرک چلا رہے ہیں یا وہ اور ٹرانسپورٹیشن کے بزنس میں ہیں، تو وہ اویلیبل نہیں ہوتے. لیکن ایک خاص کمیونٹی لائک مائنڈڈ پیپل، فیو آف دم، جو کہ اب فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اشراق اس میں حاضر ہو جاتے ہیں. اللہ پاک کا یہ کلام جو ہے اور اللہ پاک کی کوئی جگہ جو ہے نا، اس کی مثال میں اس سے زیادہ خوبصورت اور نہیں دے سکتا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور اللہ پاک نے حکم دیا کہ اذان دو، کال فار دا پریئر، تو ابراہیم علیہ السلام کے دل میں ضرور آیا ہوگا کہ کال کس کو کروں میں، وہاں پر تو ارد گرد ڈیزرٹ ہے، بندہ ہی کوئی نہیں ہے. لیکن اللہ پاک کا یہ حکم ہے کہ اذان دینا آپ کا کام ہے، بندے بلانا میرا کام ہے. اللہ پاک نے مجھے اپنی زندگی میں 12 دفعہ موقع دیا ہے کہ میں خانہ کعبہ میں گیا ہوں، اور خانہ کعبہ میں ایسا بھی حرمین شریفین میں ٹائم آیا ہے کہ جب میں کھڑا ہوں رات کے 2-3 کا ٹائم ہے، اس وقت بھی 100 سے زیادہ لوگ طواف کر رہے ہوتے ہیں. کوئی ایسا وقت مجھے وہاں کی موجودگی میں، وہاں رہنے میں میسر نہیں آیا کہ جس میں لوگ سینکڑوں کی تعداد میں طواف نہ کر رہے ہوں. یہ وہی خانہ کعبہ ہے جہاں پہ صرف 2 باپ بیٹا کھڑے تھے. اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہم نے بھی سنت ابراہیم علیہ السلام، کیونکہ ہم ملت ابراہیم ہیں، اللہ پاک نے قرآن پاک میں ہمیں کال کیا ہوا ہے، تو ملت ابراہیم اور ان کی سنت کے مطابق گھر تو ہم نے بنا دیا ہے. اب بندے لانا جو ہے اللہ پاک کے اوپر ہے، اور آہستہ آہستہ وہ بھی انشاءاللہ ہو رہا ہے. میری اس ساری بات کا یہ تھا لب لباب یہ ہے کہ اس رمضان المبارک میں جس چیز کی میں نے ذاتی طور پہ کمی محسوس کی وہ حیات طیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہے. میں نے 3 سال اس کی سٹڈی کی،
اور میرے استاد محترم کی اسٹڈی کے بعد میں نے ان کی ترتیب کے ساتھ 71 لیکچرز جو تھے ان کو میں نے بارہا ان کے اوپر اسٹڈی کیا. پھر ان کو میں نے رچمنڈ مسجد میں جاتا تھا، وہاں پہ یہ سیریز میں نے شروع کر دی. اب میرا ارادہ ہے انشاءاللہ تعالی کہ اسی سیریز کو یہاں جیزمن کاؤنٹی میں شروع کرنا ہے، اور نہ صرف شروع کرنا ہے بلکہ اس کو لے کر آگے چلنا ہے. میری استدعا ہے اپنی جیزمن کاؤنٹی کی مسلم کمیونٹی سے، گریٹر لیگزنگٹن کی مسلم کمیونٹی سے، اور ساری کرسچن کمیونٹی سے کہ وہ بھی آئیں. میں جاؤں گا انشاءاللہ تعالی ڈیفرنٹ چرچز میں نے جانا شروع کر دیے. ان کو میں دعوت دینا چاہتا ہوں کہ آ کے ہمارا پوائنٹ آف ویو دیکھیے کہ عیسیٰ علیہ السلام جن کو وہ جیزس کہتے ہیں ان کے متعلق اسلام کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے، اور ہمارا ان کے متعلق قرآن کیا کہتا ہے، اور سورہ مریم میں کیسے ذکر آیا ہے. تو ان کے میراکلس اور ان کی ایک مائٹی میسنجر ہونے کی جو شخصیت ہے اس کو ہم کیسے اور قرآن کیسے ہائی لائٹ کرتا ہے، اس کے اوپر بات ہو. مجھے اس کے لیے آپ سے تو صرف ایک ہی استدعا ہے کہ آپ آئیں، جوائن کریں. میں اس کو اناؤنس کروں گا انشاءاللہ تعالی جلد. میرا پروگرام یہ ہے کہ میں اسے آن لائن کر کے اپنے چینل کے اوپر جو ہے نا پبلش کر دوں. آپ گھر بیٹھ کے لیڈیز، سسٹرز اینڈ بردرز، anybody who cannot come here personally, they can all watch it انشاءاللہ تعالی. لیکن میری کوشش ہوگی کہ جب میں یہ کر رہا ہوں سیرت النبی، وہ سیٹرڈے کی ایوننگ کو میں کیا کروں گا انشاءاللہ تعالی بعد از نماز عصر انٹل مغرب، اور اس کے بعد ہم کچھ ریفریشمنٹس کا انشاءاللہ تعالی بندوبست کر لیں گے. آپ آئیں، آ کے ہماری حوصلہ افزائی کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے